السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الڈیناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور بدرود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مہنگے موبائل فونز بیچ دو، اسلحہ خریدو، ایم کیو ایم کے سربراہ کا یہ بیان، اور اس کی تفصیل بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیوں کہا ہے۔ اور یہ ایم کیو ایم کی جانب سے، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ مہاجر لیڈرشپ کی جانب سے، کو پہلی بار تو نہیں کہا گیا، اس سے پہلے بھی کہا گیا تھا، جس پہ کہا گیا بہت زیادہ کرٹیسائز آج تک لوگ کرتے ہیں کہ جی کتابیں قلم بیچ دو، اسلحہ خرید دو۔ اس وقت کے جو حالات تھے اس کے حوالے سے زمانے میں کہا جاتا ہے، یہ کہا گیا، اور آج تک کرٹیسائز لوگ کر رہے ہیں، لیکن اب یہ کیوں کہا گیا اور کس نے کہا ہے، میں بتا دیتا ہوں یہ آپ کو۔ ایم کیو ایم کے ایم این ایز، ایم پی ایز، ان پر الزامات، اور کیا وقت آ گیا ہے، اللہ اللہ، ایم کیو ایم کا عروج اور ایم کیو ایم کا زوال۔ اور یہ حقیقت ہے بہت بڑی کہ ہر عروج کو زوال ہے، لازوال صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن وقت لگتا ہے۔ زوال آتا کیوں ہے؟ آنا تو ہوتا ہے، لیکن آتا کیوں ہے؟ ظاہر کچھ چیزیں بتا دی گئی ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے کہ یہ تم کرو گے، ان برائیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو پھر کتنی بڑی تمہاری سلطنت ہو، کتنا ہی طاقتور تم کیوں نہ ہو جاؤ، بناتا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو پھر زوال تمہارا آئے گا۔ سورج کو دیکھ لیجئے، کہاں سے نکلتا ہے مشرق سے، اور پھر بالکل وہ کہتے ہیں نا سوا نیزے کے بالکل آپ کے سر کے اوپر، اور پھر آہستہ آہستہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ طاقت بھی ہوتی ہے، جس طرح کہا جاتا ہے نا جوانی میں بہت طاقت ہوتی ہے آپ کے اندر، آپ ہر کام کر گزرتے ہو، پھر آہستہ آہستہ جب بوڑھا ہونا آپ شروع ہوتے ہو، یہ بھی ایک حقیقت ہے نا، پھر آپ کے اوپر زوال آ جاتا ہے۔ ایم کیو ایم پر، ایم کیو ایم کا عروج ہم نے دیکھا ہے، زوال اب وجوہات کچھ بھی بنی ہوں، ان کے اپنے لوگ بنے ہوں، ان کے اپنے لوگوں کا کردار بنا ہو، ان کے کام بنے ہوں، لیکن زوال اب جو خبر میں دے رہا ہوں آپ کو، اس سے بھی کچھ اندازہ آپ کو ہو جائے گا۔ کراچی میں کہ کوئی اس طرح کی سوسائٹی ہو سکتی ہے کہ ایم کیو ایم کے ایم این ایز، ایم پی ایس جائیں اور ان کو روک دیا جائے؟ یہ خبر تو چلیں، یہ تو تفصیل والی خبر ہو جائے گی نا کہ جناب وہ کرنے کیا گئے تھے وہاں پر، کسی اچھے کام سے گئے تھے، ان کے مسائل سننے گئے تھے، ان کے مسائل حل کرنے گئے تھے، یا دھمکانے گئے تھے، قبضہ کرنے گئے تھے، وجہ کیا تھی وہ آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن روکتے، یعنی ایم کیو ایم کا وہ عروج کہ ایک عام کوئی کارکن بھی کراچی میں چلا جائے کسی جگہ، کسی سوسائٹی میں، اس کو روک دیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ ایم کیو ایم کا تو ایک کارکن بھی سینکڑوں لوگوں کے مجمع پر بھاری اس لیے ہوا کرتا تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جو مہاجر قوم ہے، ان کا اتحاد بہت زبردست تھا۔ باقی قومیں ظاہر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی ظلم کر کے کسی کو ڈرا کے دھمکا کے یہ قائم کیا گیا تھا، یہ تو خود ظلم مظالم کا شکار تھے، مظلوم تھے۔ ایوب صاحب کے بیٹے نے فاطمہ جناح سے الیکشن جیتنے کے بعد جس طرح جیتا وہ ہم سب کو معلوم ہے، پھر جو جشن منایا تھا کراچی کی سڑکوں پر، کراچی کی سڑکوں پر خون بہا تھا، ہمیں کہ یہ بھول گئے ہیں کیا؟ پھر بھٹو صاحب کے دور حکومت میں جب ممتاز بھٹو نے جو کچھ کیا اردو بولنے والوں کے ساتھ، کیا ہم بھول چکے ہیں ان باتوں؟ پھر قصبہ علی گڑھ، اور پھر میں بہت ساری چیزیں گنوا سکتا ہوں آپ کو، پھر بشرا دے دی، تو ان تمام کے بعد پھر قوم اکٹھی ہوئی، اور پھر اس شہر پر انہوں نے راج اس طرح کیا کہ جناب ایم پی ایس، ایم این ایس، میئر سب ان کے آتے رہے، اور پھر یہاں پر لوگوں کو نوکریاں بھی ملی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آج تو لوگ بڑا جناب کہہ دیتے ہیں یار ہم نے یہ انہوں نے کون سا کوٹا سسٹم ختم کرا دیا، انہوں نے کیا فلاں کرا دیا، بھائی شناخت تو دے دیا آپ کو، پہلے تو کتنے نام رکھے ہوئے تھے آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو مکڑ، تلیر، پتہ نہیں کون کون سے نام سے پکارا جاتا تھا آپ کو، شناخت تو مل گئی آپ کو۔ قوم کی شناخت کی بات کر رہا ہوں، جس طرح سندھی، پٹھان، بلوچ، پنجابی بھائی یہ دنیا کے کسی حصے میں پیدا ہو جائیں، سندھی جا کے پشاور پیدا ہو جائے کہلائے گا تو سندھی، پنجابی چاہے بلوچستان میں پیدا ہو جائے ہمارا بھائی، بلوچ تو نہیں بن جائے گا، کہلائے گا تو پنجابی۔ ہم پر کہانی شروع ہو جاتی ہے، مہاجر کیسے کہہ دیا اپنے آپ کو، اس میں ولاگ کر چکا ہوں، پھر کبھی تفصیل سے بتا دیں گے ہم آپ کو، اور ہم آج سے تھوڑی ہے مہاجر ہیں، اور مہاجر ہونا تو بہت فخر کی بات ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے یہ۔
کچھ سمجھنے والا ہو تو ہم ان کو بتائیں، کوئی پڑھا لکھا ہمارے سامنے آ کے پوچھے گا تو انشاءاللہ تفصیل سے دوبارہ بتا دیں گے ان کو۔ بہرحال تو سوال یہ ہے کہ جناب ان کو روک دیا گیا۔ عروج میں نے بتایا آپ کو، بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، میں اس پہ بات نہیں کر رہا کہ عسکر ایونگ تھا تو کیا کرتے تھے، بوری بند کہاں سے آئیں، ان کے ساتھ کیا ہوا اور انہوں نے دوسروں کے ساتھ کیا کیا، یہ ایک لمبا چیپٹر میں تفصیل پہ کیونکہ ولاگ متقاضی نہیں ہے ان تمام باتوں کا۔ تو بہرحال جی ایک ایم این اے ایم کیو ایم کے اقبال محسود تھا، ایم پی اے ارسلان پرویز، فرحان انصاری دیگر لوگ پہنچے، پی آئی ڈی سی سوسائٹی ہے، اسکیم 33 جو ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ جناب بہت سارا پیسہ وہاں دفن ہے، اور وہاں نکالنے بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں۔ یہ تو نہیں نکالنے گئے تھے نہیں گئے تھے یہ بات نہیں کر رہا میں، لیکن ویسے اسکیم 33 میں بہت سارے لوگوں نے ہاتھ صاف کیا ہے اور بہت پیسہ وہاں سے کمایا۔ لیکن ایم پی ایز ایم این ایز یہ کہتے ہیں کہ جی ہم وہاں پر گئے تھے، ہوائی مسائل کے حوالے سے ہم نے فون بھی کیے تھے وہاں پر، اور جب ہم گئے ہیں تو ہمیں گیٹ پر روکا گیا اور تھوڑی دیر بعد 25-30 افراد آ گئے اور پھر وہ کھینچتانی شروع ہو گئی اور پھر ہمیں اغوا کرنے کی کوشش بھی کی، اس تمام باتیں 12 لوگ ایک اپلیکیشن بھی دی ہے، تھانے میں FIR درج نہیں ہوئی۔ وہاں جو لوگ موجود تھے وہ یہ کہتے ہیں یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ دھمکانے آئے تھے، مارنے آئے تھے، فلاں 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 فلاں، دونوں طرف کا موقف الگ الگ ہے، دونوں ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ سوسائٹی میں کچھ وکلا بھی رہتے ہیں، انہوں نے پھر کراچی بار کونسل سے بات کی، انہوں نے ایک مذمتی لیٹر بھی نکالا، تو میں نے تصدیق کی اس کی، اور جنرل سیکرٹری کراچی بار کے ریحان قرائی صاحب انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ان ایم این اے ایم پیز کے خلاف FIR درج کرائیں گے، اور ڈائریکٹ اگر تھانے میں FIR درج نہیں ہوئی تو کورٹ سے لکھوا کے ان 22A کے ذریعے بھی درج ہو سکتی ہے۔ ایم پی ایم این ایز نے بھی کوشش کی ہے، اور لیکن بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ تو آپ فیصلہ کیجئے، کیونکہ آپ تمام کراچی کے حالات کو بخوبی جانتے ہیں، میں نے دونوں کو موقف رکھ دیا۔ اب ایم پی ایم این ایس کا جو کام ہے وہ کچھ اور ہے، اور سوسائٹی والے جو کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں، ایم پی ایم این ایس کے بارے میں کچھ اور ہے۔ پھر وہیں پر اقبال سان صاحب جو ایسٹ کے صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اقبال محسود صاحب کے بارے میں کہ یہ سیاسی لیڈر تو ہیں نہیں اقبال محسود، یہ تو ایم کیو ایم میں حادثاتی ہیں، اور ایم این اے کسی طرح بن گئے اور فائنینسر تھے تو ایم کیو ایم کے، اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ لیکن وہ چونکہ اقبال سان صاحب بڑے قریب سے جانتے ہیں ان تمام لوگوں کو بھی، تو وہ کہہ سکتے ہیں بھائی، کیونکہ وہ جانتے ہیں۔ باقی یہ جو ایم پی ایم این ایس کی میں خبر دے رہا ہوں آپ کو، ان پر الزامات بے شمار ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یار یہ سارے ہی اس طرح کے لوگ ہوں گے، جب تک ثابت نہ ہو تو ہم تو کسی کے بارے میں بات کرتے نہیں۔ الزامات ان پر اس طرح کے ہیں بے شمار، لیکن ایم پی ایم این ایس جو اپنے علاقوں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جو حل کرنے کی مسائل کوشش کرتے ہیں، اپنے علاقوں میں نکلتے ہیں، تو وہاں کی عوام ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں لوگ اچھی رائے نہیں رکھتے، کچھ کے اوپر الزامات بہت ہیں، جس طرح میں نے کہا۔ تو ایم کیو ایم کا عروج و زوال کی جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ پہلے تو جناب جانے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی تھی کہ ان کے جو سیکٹر اور یونٹس تھے وہاں پر سارے مسائل حل ہو جایا کرتے تھے، بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ عروج اور زوال اللہ اللہ کیا ایک زمانے میں ایم کیو ایم کا نام تھا، اور اب یہ حال ہے کہ سوسائٹی میں جانے نہیں دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اسلحہ دکھا کے روک لیا، وہ کہہ رہے ہیں یہ اس چکر میں آئے تھے، قبضہ گیری کے چکر میں، دونوں طرف کے بہرحال الگ الگ بیانات ہیں۔ وہ بھی FIR درج کرانا چاہتے ہیں، وہ بھی FIR درج کرانا چاہتے ہیں، ان کی بھی شکایات ہیں، ان کی بھی شکایات ہیں، اور یعنی کہ ایم پی ایم این ایز ایم کیو ایم کے، اور ان کو روک دیا کہ میں تو اس پہ بڑا زیادہ حیرت زدہ ہو رہا ہوں۔ لیکن یہ زوال آتا ہے جب ہی میرے بھائی، جب آپ ڈگر سے ہٹ جاتے ہو۔ شروع میں جن لوگوں نے ایم کیو ایم بنائی تھی وہ ظاہر ہے پڑھے لکھے اور اس قوم کے خیر خواہ تھے، اس کے بعد پھر خرابیاں آتی نہیں۔ اب ایم کیو ایم ہر حکومت کا حصہ بھی ہوتی ہے، پھر بھی مسائل حل نہیں ہوتے۔ پوچھیں کہ جی پھر حکومت میں کیوں ہیں، تو کہتے ہیں جی حکومت میں اس لیے ہیں کہ وزیر اعظم سے ملنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو وزیر اعظم سے فوراً مل لیتے ہیں۔ بھائی وزیر اعظم سے مل لیتے ہو تو پھر کراچی کے مسائل کے حل کی بات بھی کر لیا کریں، جی وہ بھی ہم کرتے ہیں۔ پھر مسائل کیوں حل نہیں ہو رہے؟ چونکہ پیپلز پارٹی صوبے میں موجود ہے۔ بھائی پیپلز پارٹی بھی وفاق کا حصہ ہے، وہ بالکل ہے، لیکن چونکہ پھر یہ جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں، چھوٹے موٹے بڑے بڑے جو مسائل ہیں
گھروں میں پانی نہیں آتا، سیوریج کا پانی باہر جاتا نہیں ہے، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، بجلی 12 12 18 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ الگ ہے، پانی کی بوند بوند کو آدھا سے زیادہ کراچی ترس رہا ہے۔ ان تمام کی جب بات کریں کہ یہ بلدیات کا کام ہے، بلدیات میں کیوں حصہ نہیں لیا تھا بھائی آپ نے، وہ پھر ایک الگ حل بندہ ایک الگ اسٹوری سنا دے گا آپ کو۔ لیکن بہرحال ایم کیو ایم کو مزید آگے جانا ہے، آگے بڑھنا ہے، لوگوں کو قائل کرنا پڑے گا، ان کو مسائل حل کرنے پڑیں گے۔ ترقیاتی فنڈ بھی آ گیا ہے، دیکھتے ہیں اب کیا ہوگا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ترقیاتی فنڈ مل گیا ہے، اس سے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ تو چلیں جب فنڈ لگ جائے گا تو پتہ چل جائے گا جناب کون سی سڑکیں کی ہیں، اسکول بنا دیے ہیں، پانی کے مسئلے حل ہو گئے۔ لیکن بہرحال ساری چیزیں تو ہے نا۔ اچھا پھر چلیں جی ایم کیو ایم کا، اچھا ایم کیو ایم کا ایک بندہ مصطفیٰ کمال صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب کی میں بات بتاؤں آپ کو، لاکھ آپ سیاسی حوالے سے ان پر اعتراضات کریں، ان کی فلسفے سے، ان کے نظریے سے، ان کی باتوں سے اختلاف کر لیں، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب کی تمام تر اختلافات کے باوجود لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ کام کا آدمی ہے۔ الطاف حسین صاحب نے ان کو چنا اس لیے تھا کہ ان کو نظر آ گیا تھا کہ کام کا بندہ ہے، کسی جگہ بھی ہم کھڑا کریں گے تو اپنی کارکردگی دکھائے گا۔ یہی وفاق نے اسی پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے ان کو وفاقی وزیر بنایا ہے، اور میں بتاؤں کہ وفاق میں ہی وہ رہیں گے۔ اب وجہ اس کی یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے جتنے بھی وزراء 2016 کی بات کر رہا ہوں، 2 دفعہ بن گئے امین الحق صاحب، 2 دفعہ بن گئے خالد محمود صدیقی صاحب، فیصل سرزاری صاحب، اور وہ کارکردگی نہیں دکھا سکے جس سے وفاق بہت زیادہ خوش ہوتا۔ ان کی کارکردگی سے ابھی سے وہ مطمئن ہے، اور ان کو مجھے لگتا ہے ان کا رول جو ہے آگے جا کے وفاق میں ہی رہے گا۔ اور یہ پھر ایم کیو ایم میں ہو نہ ہو، ایم کیو ایم آج حکومت میں ہمیشہ تو نہیں رہ سکتی نا حکومت میں، لیکن یہ مصطفیٰ کمال صاحب ضرورت رہیں گے وفاق کی۔ اس طرح میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، مشاہد حسین سید صاحب کیونکہ قابل آدمی ہیں، ان کی ضرورت پڑتی ہے ہر حکومت کو، تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عہدے پر موجود ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب کی بھی یہ بات ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی بھی وزارت میں آپ ان کو موو کر دیں، وہ اسی طرح کام کر کے دکھا دیں گے آپ۔ دیکھیے میں نے کہا سیاسی نظریات کی بات نہیں کر رہا، بندہ وہ کام کا ہے، ایڈمنسٹریٹر بہت اچھا ہے، کام لینا جانتا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، تو وہ رہیں گے وفاق میں۔ یہ سمجھ لیں وفاق کو پیارے ہو گئے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب۔ باقی ایم کیو میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھینچا چل رہی ہیں، وہاں فاروق ڈار صاحب کہیں ہیں، خالد مقبول صاحب کہیں ہیں، امین الحق صاحب، اور یہ سارے ایم پی ایز ایم این ایز، پھر وہ نظر آتا ہے بٹے میں، پھر ہم بات کریں گے تو کہتے ہیں ہم تو نہیں بٹے ہوئے، ہم تو پہلے سے زیادہ مضبوط، پہلے سے زیادہ شفاف، پہلے سے زیادہ ووٹ ہمارے، پہلے سے زیادہ ایم این اے ایم پی ایز ہمارے، اور پھر پوچھو جی کارکردگی، وہ کہتے ہیں یار کیا بات کر دی آپ نے۔ بہرحال یہ حقائق ہے۔ اچھا اب آ جائیے اس طرف کہ وہ جو کہا ہے، جو میں نے کہا تھا ایم کیو ایم کے سربراہ یا چیئرمین کا بیان، وہ ہے آفاق احمد صاحب نے کہا ہے۔ آفاق احمد صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب کراچی میں جب تک مقامی پولیس نہیں ہوگی یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور بہت بڑی بات ہے یہ مقامی پولیس کی، جب ہم بات کرتے ہیں نا بالکل درست ہے کہ کراچی میں جو پولیس ہو، کراچی کا نوجوان ہوگا تو یہی کا رہنے والا ہوگا، پوری کراچی کے چپے چپے کو وہ جانتا ہوگا، اسے معلوم ہوگا کہاں سے آنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں پر کیا مسائل کا سامنا ہے، کہاں پر ڈکیت زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ اگر باہر سے آیا ہوگا، دوسرے صوبوں سے بھی تعلق ہوگا، تو انہوں نے سندھ سے ہوگا، اسے کیا پتا لالو کھیت کا، اسے کیا پتا سوراب گوٹ، تو خیر اس کو ویسے ہی بتا دیں گے کہ یہاں مت جائیے گا بھائی۔ اور باقی علاقوں کا بھی اس کو نہیں پتا ہوگا، اس کو گٹکا مافیا کا نہیں پتا ہوگا، گٹکا چرس کہاں بک رہی ہے، منشیات کہاں بکتی ہے، اسلحہ کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے، قاتل کون ہے جو سرعام سڑکوں پہ گھومتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے بھی ہیں، موبائل بھی چھین لیتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں، یا وہ خواتین کی سرعام تذلیل کرتے ہیں، کسی کا پرس چھین لیتے ہیں، کسی کو زیور کانوں سے نوچا جا رہا ہے، بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، سب ان کو پتا ہوگا، مقامی لوگوں کو، باہر کے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ یہ بڑی اہم بات انہوں نے کہا کہ جناب مہنگے مہنگے موبائل بیچ دو، اسلحہ خرید دو لائسنس والے، ایسے نہیں خرید لو، وہ تو کے پی کے میں ہوتا ہے نا، دیگر جگہوں پر ہوتا ہوگا، کراچی میں تو سر ہاں وہ بھی جو غیر مقامی جو آتے ہیں وہ اسلحہ ہوتے نہیں کہاں سے لاتے ہیں بھائی، وہ ہمیں آ کے دکھا کے ہمیں لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے پھر ان کو ہمارے یہاں کے دسترخوان بھی سجائے ہوئے لوگوں نے مرغن کھانے غذائیں کھلا کھلا کے ان کو پال رہے ہوتے ہیں، ان کی صحت دیکھیں۔ ابھی جو پچھلے میں نے ولاگ کیا بتایا تھا آپ کو، 18 سال کے لڑکا افغانی یار، وہ کہہ رہا ہے جناب میں جو پکڑا گیا زخمی ہونے کے بعد، ڈاکو دہشت گرد کہوں گا میں تو، اس نے کہا میں 18 سال کی ہوں، 2 دفعہ پہلے ہی پکڑا گیا ہوں، میں بآسانی چھوٹ گیا ہوں، کوئی آیا ہوگا 1 لاکھ 2 لاکھ پکڑا دیے ہوں، کسی کو باہر آ گئے، یا تھانے تک سے بات آگے نکلی ہوگی کورٹ تک، تو وہاں بآسانی ضمانت ہو گئی ہوگی۔ ضمانتیں کن کی نہیں ہوتی وہ آپ کو پتہ ہے۔ اچھا دوسری بات میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ کیوں کہنے مجبور ہوا آفاق احمد صاحب، لوگ لمبا ہو جائے گا ورنہ بات کرتا ہے، ایک جاتے جاتے ایک اور بات کروں۔ بھارت کے معروف شاعر ہیں، کہنے کو مسلم ہے، ویسے تو کمیونسٹ آدمی،
جاوید اختر، انہوں نے بڑی فلمیں لکھی ہیں، گانے بھی لکھتے ہیں. اتنا کوئی زہریلا شخص ہے یہ جاوید اختر. پہلے بیان میں بتا دوں آپ کو. فرما رہے ہیں ان سے پوچھا گیا، ایک تو ساری عمر گزر جائے گی وہاں رہنے والے مسلمانوں کی حب الوطنی ثابت کرتے کرتے کہ جناب ہم پاکستان سے ہمیں محبت نہیں ہے، وہ یہ ثابت کرنے میں عمر گزار دیں گے. ان سے کہا گیا کہ یہ کہہ لیں جی مجھے اگر آپشن دے دیا جائے کہ آپ پاکستان جائیں گے جہنم میں، تو جاوید اختر صاحب فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں جاوید اختر صاحب کو کہ آپ جہنم میں جائیں گے کیا؟ جہنم میں تو آپ رہ رہے ہیں. بھارت کوئی جنت ہے کیا؟ جہنم بھی تو ہے. مسلمانوں کی زندگی ہمیں نہیں پتہ وہاں کیا ہے. کوئی ایک بیچارہ کسی رشتہ دار سے ملنے پاکستان آتا ہے نا، یقین کیجئے وہ یہاں کے حالات دیکھتا ہوا ہم سب کو آزادی سے گھومتے پھرتے، نماز پڑھتے، گوشت خریدتے، دودھ خریدتے، بچوں کو گھماتے پھراتے ایک سرے سے دوسرے سرے تک، آنکھوں میں اس کے آنسو آ جاتے ہیں. کہتے ہیں یار یہ ہے پاکستان. ہماری غلطی ہے کہ ہم 1947 میں جو پاکستان اور ہندوستان الگ الگ ملک بنے تو ہمیں آنا چاہیے تھا یہاں. اور اب وہاں زبردستی ان سے نعرے لگوائے جاتے ہیں، زبردستی گھروں میں بت رکھوائے جاتے ہیں. جو حال ہے ہم سب کو معلوم ہے. وہاں پر شاہ رخ خان ہو، سلمان خان ہو، دیگر جتنے مسلمان اداکار ہیں، وہ آپ کے سامنے مندروں میں جا کے پوجا پاٹ بھی بیچارے کر رہے ہوتے ہیں، دکھانے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے. خوش پھر بھی نہیں ہندو ہوتا. ہندو بنیا اتنا کوئی خبیث ہے، اس کے باوجود کچھ نہیں ہوتا. یہی کچھ کر رہے ہیں وہاں پر جاوید اختر صاحب. کہنے کو مسلمان ہیں، کمیونسٹ ہیں، اللہ رسول کو مانتے نہیں ہیں، مسلمان تو خیر نہیں ہے اس لحاظ سے. اور کہہ رہے ہیں پاکستان، مطلب پاکستان آیا، ہم نے ایک مہمان کی حیثیت سے کہ ہم میزبان ہیں، ان کو بڑی عزت دی، احترام دیا، پروٹوکول دیا، سر آنکھوں بٹھایا. وہاں جا کر سانپ کی طرح جو اس نے رنگ چینج کیا، سانپ کی طرح وہاں جا کے جو زہر اگلا ہے. تو یہ آپ کے سامنے میں نے کہا اس کا چہرہ بھی ذرا بے نقاب ہم کریں. اور یہ ہندو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. بھائی جان سانپ بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، ہوتے سانپ ہیں. تو انہی میں سے ایک نام جاوید اختر کا بھی ہے. آپ پاکستان آئے تو جوتے ماریں، اس کو بتائیں کہ آپ تو پاکستان کے بجائے جہنم میں رہنا پسند کر رہے ہیں. وہ تو رہ رہے ہیں. آپ کی سزا یہی ہے کہ آپ لوگ 47 میں جب پاکستان آزاد ملک کی حیثیت سے مارز وجود میں آیا تو آپ نہیں آئے. یہی سزا ہے وہاں رہنے والے مسلمانوں کی. کیونکہ وہاں جو مودی قصاب کی حکومت ہے، ابھی تو خیر اس کے دانت کھٹے کیے پاکستان کی فوج نے. ابھی تو سال لگیں گے اس کو سر اٹھانے میں. ابھی تو اللہ کا شکر ہے جس طرح اس کو پڑی ہے نا، جس طرح دنیا بھر میں ذلیل ہو رہا ہے وہ، اور انشاءاللہ قیامت تک ہوگا. جو اس کو ابھی تو ٹریلر ہے یہ، پھر دوبارہ کوئی حرکت کی اس سے زیادہ مار پڑے گی. اور ہو سکتا ہے اس بار پھر اندر گھس بھی جائیں بھارت میں، اور پھر دہلی تک بات پہنچے، ممبئی تک بات پہنچے. تو جاوید اختر وہاں کہیں مل گیا تو اس سے بھی پوچھ لیں گے اس جملے کا مطلب ہے. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت، اللہ کے بعد.